वनहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू ज़िंदगी में वक्त की अहमियत। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि दुअफ़िन कुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। सूरह रूम आयत 54। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमज़ोरी के बाद तवानाई दी, फिर इस तवानाई के बाद कमज़ोरी और बढ़ापा दिया। जो चाहता है वो पैदा करता है, वो सब से पूरा वाकिफ़ है और सब पर पूरा कादिर है। वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैरा साअतिन कज़ालिका कानू युफ़िकून। सूरह रूम आयत 55। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, मुजरिम लोग कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम तो एक घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरे थे। इसी तरह वो दुनिया में भी गलत अंदाज़े लगाया करते थे। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह उनके दिलों पर जो समझ नहीं रखते यूं ही मोहर लगा देता है। सूरह रूम आयत 59। यानी जब लोगों का बुग़्ज़ और अनाद, ज़िद और हठधर्मी इस हद तक पहुँच जाती है कि वो कोई सच्ची बात कबूल करने को तैयार ना हों, तो ऐन यही वक्त होता है जब अल्लाह ऐसे बंदों के दिलों पर मोहर लगा देता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब इन लोगों में हक़ को कबूल करने की इस्तादात यानी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। आयत 54 में इंसानी वजूद का एक मुकम्मल खाका पेश किया गया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को ख़बरदार करने के लिए, उसे होश में लाने के लिए इंसानी ज़िंदगी के मराहिल जो वो दुनिया में आने के बाद तय करता है, बड़ी ही खूबसूरती से बयान फरमाए हैं कि इंसान की इब्तदा भी कमज़ोर है और इंतहा भी कमज़ोर। दरमियान में बहुत थोड़े दिनों के लिए इसको एक क़ुव्वत मिलती है जिसको जवानी का दौर कहते हैं। अक़ल का तकाज़ा ये है कि इंसान इस चंद रोज़ा क़ुव्वत के ज़माने में ना अपनी पहली कमज़ोरी को भूले और ना ही आने वाली कमज़ोरी से कभी गाफिल हो। पहली कमज़ोरी से मुराद इंसान की पैदाइश है। पैदाइश के वक्त इस कदर कमज़ोर होता है कि चलना फिरना तो दरकनार, बैठ भी नहीं सकता, और चलने की नौबत तो 1.5-2 साल बाद आती है। फिर इसके बाद इस पर बलूगत और जवानी का दौर आता है, तो फिर वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर और मज़बूत होता है, अक़ल और फ़हम के एतबार से भी खूब कमाल पर होता है। और फिर ये चंद रोज़ा क़ुव्वत, अक़ल, फ़हम फिर दोबारा रुखसत होने लगती है। इंसान पर दोबारा वही कमज़ोरियाँ तारी होने लगती हैं, क़ुव्वतें जवाब देने लगती हैं, आज़ा मुज़हमल होने लगते हैं, कई तरह के अवारिज़ और बीमारियां उसे घेर लेती हैं, हत्ता कि अक़ल भी ज़ाइल होना शुरू हो जाती है। जवानी में जिस अक़ल पर वो बहुत नाज किया करता था, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये सब इंसानी ज़िंदगी के मदारिज हैं जिससे ना इंसान फ़रार हासिल कर सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई तब्दीली ला सकता है और ना इसे रोक सकता है। वो लाख चाहे कि बुढ़ापे के बाद इस पर जवानी का दौर आए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला जिस तदरीज के साथ इंसान को इन मराहिल से गुजारता है, इसे बहरहाल हर सूरत में उसे उनसे गुज़रना ही पड़ता है। इन आयात में अल्लाह ताला हमें वक्त की अहमियत का एहसास भी दिला रहे हैं कि ये ज़िंदगी का मदार तो घूमता ही जाएगा, वक्त का पहिया रुकता नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन दुअफ़न व शैबा, कि गाफिल खूब समझ ले कि ये कुव्वत तेरी चंद रोज़ा है, फिर तू उसी ज़ोफ़ के आलम में दोबारा लौटेगा। शैबा बालों की सफ़ेदी, आज़ा और जवारिह की तब्दीली आकर रहेगी और फिर बिला आखिर मौत तुमको अपनी आगोश में ले लेगी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक मुसलमान की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया गया है। बहुत सी सूरतों की इब्तदा अल्लाह सुब्हाना ताला वक्त की कसम खा कर फरमाते हैं। सूरह अल-फजर आयत 1 और 2, वल फज्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, और 10 रातों की। और फिर अल्लाह ताला सूरह अल-लैल
آیت 1 میں فرماتے ہیں واللیلی اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ ایک اور سورت الضحیٰ آیت 1 میں وقت کی قسم کچھ یوں کھائی گئی ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اور سورہ العصر آیت 1 میں والعصر، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کسی تخلیق یعنی بنائی ہوئی چیز کی قسم کھا کر ہماری توجہ اس بات کی طرف مبذول کراتا ہے یعنی توجہ دلاتا ہے، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی اہمیت پر انسان توجہ کرے کہ وہ بات کتنی اہم ہے، کہ بار بار اس کی وضاحت کرنے کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے، کتنی فائدے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی صحیح احادیث میں وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ نمبر 1، اس کی زندگی، ان عمرہ، اس نے اپنی زندگی کہاں گوائی یعنی زندگی کی پونجی کہاں لٹائی۔ نمبر 2، اس کا علم جو اس نے حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 3، اس کی دولت، کیا اس دولت کو جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا سارا عیش و مستی میں لگا دیا۔ اور اس کا جسم، اسے کہاں فنا کیا، کہاں توڑا، اللہ کی عبادت کی یا خواہشات کے پیچھے ہی دوڑتے رہے۔ جوانی چونکہ انسان کی پوری زندگی میں ایک بہت اہم رول رکھتی ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، اس لیے جوانی میں بہت سے زندگی کے اچھے اور با مقصد کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو سب کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ الروم آیت 54 میں انسان کی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اس نے توانائی دی، پھر اس توانائی کے بعد دوبارہ تمہیں ناتواں اور کمزور کر دیا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی خوشنودی کے سارے کام کرتے چلے جاؤ، عبادتوں میں لذت حاصل کرو، انسانی حقوق پورے کرو، علم حاصل کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے لیے خوب آخرت کا سرمایہ اکٹھا کر لو۔ اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور اسے کسی فائدہ مند کام میں نہیں لگاتے تو پھر یقیناً ہماری تمام قوتیں، ذہانتیں پھر برے کاموں میں ہی لگیں گی جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہیں۔ فارغ ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتے، اس کی رضا کے کاموں میں نہیں لگاتے تو پھر یقیناً ہم اپنا وقت ضائع ہی کریں گے۔ فضول کام، فضول گپ شپ، لوگوں کی غیبت، لوگوں کی ٹوہ میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ فلاں کے بچے کیا کر رہے ہیں، پڑوسیوں پر نظر رکھی ہوئی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ غرض اس طرح کے فضول اور بے مقصد کاموں میں پڑ کر ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ اور نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں اور روز آخرت کے لیے اپنے اعمال نامے میں نیکیاں اور ثواب کے کاموں کو بھر لیں تاکہ روز محشر ہم شرمندہ نہ ہوں اور سزا سے بچ سکیں، اور جس نے اپنے وقت کی آج قدر نہیں کی وہ کل پچھتائے گا۔ سورہ النازعات آیت 46 میں آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ سورہ یونس آیت 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک گھڑی ہی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ سورہ الفاتر آیت 37، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ جاتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر آیت المنافقون آیت 9 سے لے کے 11 تک۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، جو ایسا کریں وہ بڑے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت 10۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَهَا أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، بخوبی باخبر ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنا وقت یہاں دنیا میں برباد کر چکے ہوں گے اور آخرت میں فریاد کر رہے ہوں گے کہ بس ایک دفعہ اور مہلت دے دے، ہم واپس جا کر اچھے کام کر کے آتے ہیں۔ یہاں دنیا میں انسان وقت کی قدر نہیں پہچانتا۔ یہاں وقت ہے اور صحت بھی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں، اچھے صالحین لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو نیکیاں کمانے کے مواقع مل سکیں۔ مساجد کی حاضری بہت ضروری ہے۔ اچھے اور صالح دوستوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کے وقت کا استعمال مفید اور کارآمد ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔